الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے کا واقعہ جان رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا ہی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور کہا اقرأ، یعنی پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، یعنی میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا اقرأ۔ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور مجھے چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا اقرأ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو لوتھڑے یعنی جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا رب کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا۔ پیارے بچوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی اترنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ ہے۔ یہ رمضان کے مہینہ میں لیلۃ القدر کے اندر پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا۔ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر سوموار کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا، اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی طاق رات میں ہوا کرتی ہے، اور اس سال 21 رمضان المبارک کو لیلۃ القدر تھی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 41ویں سال 21 رمضان المبارک سوموار کی رات شروع ہوئی۔ قمری حساب سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی۔ پھر جب ان آیات کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ کر فرمایا زملونی زملونی، یعنی مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر اڑھا دی۔ جب دہشت جاتی رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ سنا کر فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد فرماتے ہیں۔ عزیز بچوں، آپ نے دیکھا
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیسے خوبصورت انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندگی کے 15 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار چکی تھی، اور اس طویل عرصہ میں تنہائی ہو یا محفل، ہمیشہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلص، سب سے محبت کرنے والا اور معصوم پایا تھا۔ اس لیے انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنی جان پر ڈر جیسے الفاظ سنے تو بے اختیار اتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کرنے لگی۔ عزیز بچوں، اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا جانتے تھے، اس لیے اللہ کی توفیق کے مطابق عبرانی میں انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ورقہ بن نوفل سے کہا، بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی دیکھا تھا سب ان سے بیان کر دیا۔ ساری بات سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ تو وہی ناموس یعنی وہی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے تمہارا وہ دن جس دن تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالے گی پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ لیکن اس کے بعد ورقہ بن نوفل کا جلد ہی انتقال ہو گیا اور پھر وحی کا سلسلہ بھی کچھ عرصہ کے لیے رک گیا۔